کلاس شروع کرنے لگے تو کچھ والدین کو ہم نے بلایا ہے، ان سے گزارش ہے کہ درس کے بعد بچے آپ کو لے جائیں گے، سامنے ہاتھ میں چلے جائے گا۔ جن بچوں کے والدین آ جائیں گے، اس طرح جو والدین اپنے بچوں کو قاعدہ کی کلاس میں داخل کرانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آج ہم ان کا نام داخل کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم پڑھائی شروع کر رہے ہیں۔ جن بچوں کے والدین آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے درس کے بعد آپ سامنے سیڑھی چڑھ کر ہاتھ میں چلے جائیے گا، وہاں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی عظمت، حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے پہلی عظمت یہ تھی کہ آپ خود جلیل القدر نبی تھے اور جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی نیکی، شرافت اور عظمت کی گواہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار دی ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے آپ کی نسل میں سے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 3500 انبیاء اور رسل آپ کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی جیسی عظیم شان مسجد کی بنیاد بھی آپ ہی نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فضل اور کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی کہ وہ نیک بندوں میں سے اور نبی ہوں گے۔ ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں۔ آپ کی پیدائش عراق میں ہوئی مگر آپ نے جوانی کے بعد ساری زندگی شام میں گزاری۔ 180 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں فلسطین کے شہر مدینہ الخلیل میں دفن ہوئے ہیں۔ ایک بات کے بارے میں سارے نبیوں پر اور سارے رسولوں پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 152 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دیں گے۔ اللہ بڑی مغفرت والے اور اللہ بڑی رحمت والے ہیں۔ ایک فضیلت والا عمل تکلیف آنے پر صبر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندے کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی کاروباری تعلق ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، محلے میں تعلق ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور پھر لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اب جب بندہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے کسی کا مزاج کیسا ہوتا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا تو کسی کی بات ناگوار گزری کے اوپر صبر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان سے بہت زیادہ افضل ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا۔ لوگوں کے ساتھ ملنے والا مسلمان اس مسلمان سے افضل ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور نہ ہی لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ یعنی شریعت کیا کہتی ہے کہ ایک کونے میں نہیں بیٹھتا، لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، پھر کوئی ناگوار بات ہو جائے اس کو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو یوں کہا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرے تو یوں کہا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو والدین آئیں وہ بھی اور جنہوں نے اپنے بچے داخل کرانے جن سے ہماری بات ہو چکی ان سے گزارش ہے دعا کے بعد اوپر حاضر تشریف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اللہ جی ہمارا کہنا قبول فرما لیں، ہم سب کا سننا بھی قبول فرما لیں، رحمت کے یا رحمت